اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ نحمدہ، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، ونستعینہ، اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، ونستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اسی کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آج کا دن جو ہے وہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن میں ایک عظیم واقعہ اس قرۂ ارض کے اوپر رونما ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کرایا اور نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا، اور پھر جنہوں نے مانا ان کی اولاد میں سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ اور اسی طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھا، جب کہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، یعنی سلجھے ہوئے دل کے ساتھ۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور ان کو بنایا ہے۔ لہذا کیا تم اللہ کے من سے سوا من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور ان سے اپنی منتیں چاہتے ہو، تو خداوند عالم کے باب میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی، بس کہا کہ میں بیمار ہوں، پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ ان کے بتوں میں گھس گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ان سے سوال کیا حجت تمام کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تم کیسے معبود ہو کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ کیا تم کھاتے نہیں ہو اور تم کو کیا ہوا ہے کہ تم کچھ بولتے نہیں ہو؟ پھر ان کو مارا بڑی قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ ابراہیم تم کیا کر رہے ہو، ہمارے بتوں کو توڑو۔ ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈالو، اس دہکتی آگ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ بس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تو ہم نے انہیں نیچا کر دکھایا، کیونکہ دنیا میں وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہتے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جب مایوس ہو گئے شرک کے توحید کی دعوت دینے کے بعد اور شرک سے بچانے کے بعد، پھر کہا کہ وہی عنقریب انشاءاللہ میرے رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھ کو اولاد صالح عطا فرما۔ یہ 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، اور پھر 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ بچہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی اس وحی کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا۔ بس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں متی ہو گئے، باپ اور بیٹے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی ہے اسلام، ہر حکم
جو بھی اسلام کا سمجھ میں آ جائے اس کے بعد کوئی چون چڑھا نہیں، اب جو ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ بس اللہ نے فرمایا بس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی ابراہیم کے لیے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں سے ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، امتحان میں جب وہ پورے اترے تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، جنت سے ایک بھیڑ لا کے دے دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور انعام کیا کہ ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی کہ ہم تمہیں اسحاق عطا فرمائیں گے، اور وہ نبیوں میں سے بھی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جی ہم ایک اچھا سا جانور لائے اور مہنگا سا جانور لائے اور اس کو محلے میں گھمایا، نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کبھی آسمان نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک باپ نے بڑھاپے میں اپنی جوان اولاد کو صرف اللہ کے حکم کے آگے ذبح کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ یہ ہم میں جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ تھوڑا سا ایک وقت دیا ہے۔ اصل زندگی تو ہے ہماری، وہ تو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ تو ایک امتحان ہے، اور اس زندگی پر مدار ہے اگلی زندگی پر، اور یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ہمارے جتنے مراحل تھے، پیدائش کے، رحم کے، دنیا میں آنے کے، بچپن کے، وہ سب طے ہو چکے۔ اب ہم ایک ہی چیز رہ گئی ہے بالکل ہمارے لیے، اس آخرت میں جانے کے لیے، وہ ہے موت۔ ہم اتنے قریب ہیں اپنی موت سے، اور ہم اس کو اتنا ہی بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امتحان، اس زندگی میں ہمارا امتحان ہے، صبح سے لے کے شام تک ہمارا امتحان ہے کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے صبح فجر میں تو مجھے نیند پیاری ہوتی ہے، مجھے بستر پیارا ہوتا ہے، یا میں اللہ کے حکم کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ اللہ جس نے مجھے زندگی دی، وہ اللہ جس کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت گھس گئے، وہ اللہ جو دن بھر اور 24 گھنٹے مجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں اگر ہم شمار بھی کرنا چاہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم اور ناشکر ہے۔ تو یہ اس کی نعمتیں کھاتے ہیں ہم، اور اس کا مؤذن آواز دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تمہاری کامیابی اب نیند میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی اب نماز میں ہے، تمہاری کامیابی اب کاروبار میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی اب بیوی بچوں کے اندر نہیں ہے، تمہاری کامیابی نماز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ ہمارا امتحان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے۔ آپ 80 سال والے کسی بزرگ سے پوچھیں کہ آپ کو یہ زندگی کیسے لگی، کہیں گے بہت مختصر سی لگی۔ آپ 50 سال والے شخص سے پوچھیں، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میری زندگی کیسے گزری۔ وہ ساری زندگی جو ہے، بچپنا، اسکول، KG، نرسری، کالج، یونیورسٹی، وہ سارے جو 20-25 سال ہیں، آپ اس کو دیکھیں چند لمحوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے اور گزر جائیں گے۔ یہ ہے انسان کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر مکڑی کا جالا، نہیں ہے زندگی مگر لہو لعب، کھیل تماشا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ آدمی کمزور ہو یا طاقتور ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، اکیلے تھے، ان کے والد بھی ان کے خلاف تھے، قوم کو دعوت دی کہ شرک نہ کرو، ان بتوں کو پوچھتے ہو، عقلی دلائل دیے کہ ان کو تو تم نے خود تراشا ہے،
ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو اور انہیں کی عبادت کرتے ہو. تو انسان کمزور ہو یا طاقتور ہو، اس کو حق بات کہنے سے جو ہے وہ نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور جہاں بھی موقع ملے حکمت کے ساتھ حق بات کہہ دینی چاہیے، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو. دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی، اور یہ ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلاء المبین کہا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ کیا ہم صرف اتنا کہنے پر ان کو جنت میں جانے دیں گے اور چھوڑ دیں گے، این یقولوا آمنا، اور کیا ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ہم ان کی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم ضرور بضرور ٹیسٹنگ کریں گے، ضرور بضرور امتحان لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ امتحان صرف تمہارا نہیں ہو رہا بلکہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کا بھی امتحان ہوا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس کے بعد اللہ نے جان لیا کہ کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے جان لیا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. تو جب امتحان ہوتا ہے اسی وقت انسان کی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے نا، کہ امتحان سے پہلے تو ہم بھی دعوے کر رہے ہیں، سب دعوے کرتے ہیں کہ جی میں ایسا ہوں، میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، مگر اللہ امتحان لیتا ہے. تو ہمارا بھی ہر وقت امتحان ہو رہا ہے، ہمارا اپنے کاروبار کے اندر امتحان ہو رہا ہے، ہمارا اپنا گھروں کے اندر امتحان ہو رہا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ایک امتحان اور آزمائش میں. ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق سے بولتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی تنخواہ دیتے ہیں جیسا چاہے بول لیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ذرا برابر بھی خیر ہوگی وہ بھی دیکھے گا، ذرا برابر بھی شر ہوگا اس کو بھی دیکھے گا. تو ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر زندگی گزارتا ہو جیسے ہماری خواتین ہیں، یا کاروبار کے اندر، ہر جگہ آزمائش آ رہی ہے. جھوٹ بولوں یا نہ بولوں، دھوکہ دوں یا نہ دوں، وعدہ نبھاؤں یا نہ نبھاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور امتحان میں کامیابی کیا ہے کہ ہر امتحان میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور جو حالات تھے اس کو قبول کر لیا، راضی برضا ہو گئے جو بھی حالات آئے، یعنی صبر کیا، کوئی اس پہ آہو بکا نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی رونا دھونا نہیں کیا. تو یہ ہے، تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے صبر سے کام لینا ہے. اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ حالات کو قبول کر لینا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا میرے پاس وسائل نہیں ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں، تو میں اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیوی بچوں سے وہ ذکر کر رہا ہوں یا دوستوں سے اس کی غیبت کر رہا ہوں. نہیں، یہ حالات آئیں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح آزماتا ہے؟ وہ اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، جو ہے وہ بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، بہو بد زبان ہو سکتی ہے، یا ساس ظالم ہو سکتی ہے. کسی بھی صورت کے اندر اللہ کی طرف سے امتحان آ سکتا ہے، یا شوہر بے پرواہ ہو سکتا ہے. ان سب مسائل پر احسن طریقے سے صبر کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کے ساتھ پلٹ کر اگر اچھائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے اس کو دوستی میں بدل دے گا. یعنی کتنی مشکل بات ہے. ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے برائی کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کم از کم اتنی برائی تو کریں نا کہ جتنی اتنی کی ہے، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی کم چھوٹے باپ کی کوئی ہیں یا ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم تو اس کو زیادہ جواب دے سکتے ہیں، ہمیں بھی بولنا آتا ہے، ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، کوئی برائی کرے تمہارے ساتھ، کوئی بدترین سلوک کرے تم اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ گرم جوش دوست بن جائے گا. مگر یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کے پاس خوب صبر ہے، اور ان کو حاصل ہوتی ہے کہ جو بڑے ظرف والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول عطا فرمایا ہے انسانیت کے لیے. مینول منشور وہ ہے قرآن کریم. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے خالق نے پہلے ہمیں پیدا کیا اور اس سے پہلے ہماری ہدایت کا انتظام کیا، مگر ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، دنیا کی ہر نالج حاصل کرتے ہیں،
ہر انفارمیشن گین کرتے ہیں، مگر اپنے خالق کی جو ہدایت کی کتاب ہے اسی کو نہیں پڑھتے، اسی کو نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ وہ 5 وقت دن میں ہمیں وہ اپنی جو کتاب ہے وہ سنواتا ہے اور نماز میں پڑھواتا ہے، مگر ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو. ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم شراب کے نشے میں تو نہیں ہوتے مگر ناواقفیت کے نشے میں ضرور ہوتے ہیں، اپنے کاموں کی دھن میں ضرور ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو. اسی وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی سینسیشن فیل نہیں ہوتی، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. جبکہ اللہ فرما رہے سورہ انفال کی آیت ہے کہ مومنین کون ہیں، ایمان والے کون ہیں. ہم سب اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ایمان والے کچھ اور لوگ ہیں. وہ صفات بیان کرتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اس کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. آج کسی ایٹمی طاقت کا دنیا میں ذکر ہو تو لوگ اس کے سامنے ہاتھ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایٹمی طاقت ہے، جو غصے میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سورج میں ہر وقت ہزاروں ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور جس کی نعمتوں کے اندر ہم بال بال ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے. اس کا کلام پڑھا جاتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جیسے نماز میں ہم جاتے ہیں ویسے ہی نماز میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین جو ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھنے لگتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. عجیب بات ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تنقید غزالی نہ رہی. اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اگر ہمیں نماز میں اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہمارے ذہنوں میں اللہ آتا ہی نہیں، ہمارے ذہنوں میں وہی ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے پینڈنگ ورک چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. آخری آیت پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں 11 انبیاء کا ذکر کرتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا. اللہ ذکر کرنے کے بعد مجھے فرماتا ہے کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے اور یہ وہ بندے تھے جن پر ہم نے اپنا انعام کیا. اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے اور جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے رہتے تھے. تو اللہ جن پر انعام کرتا ہے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اگر ہم 5 وقت کی نماز سمجھ کر پڑھ لیں کم از کم تو یہ کیفیت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور پھر ہم اللہ کے ہاں قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے قریب ہو سکتے ہیں. ابھی تو ہم صبح سے لے کے شام تک دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، دن بھر دنیا کمانے کے چکر میں. گھر پہ بھی آ کے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کس سے چیز رہ گئی ہے، کس سے پیمنٹ رہ گئی ہے، کس سے کو کل فالو اپ کرنا ہے، کس کو پرسوں فون کرنا ہے. تو ہمارے تو جو جاگنے کے اوقات ہیں سب دنیا کے لیے گزرتے ہیں، تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو پاتے. جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو انعامات رکھے ہیں، جو روحانی انعامات رکھے ہیں، ہم اس سے بہت دور رہتے ہیں، اس سے فیضیاب نہیں ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں اور یہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی تکبیرات جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے کہ میں اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، کہ میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہم اپنے کاموں کی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے گناہوں کی بدعمالیوں سے۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو بھیجا حق کے ساتھ، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا قیامت سے پہلے۔ بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقط رشد، اس نے کامیابی پائی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے اللہ کا یا اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنے نفس کو ایک خاک آلود کیا۔ ولا یضر اللہ شیئا، اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اس جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دیتا ہے ہر معاملے میں ہر جگہ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو دینے کا معاملہ جب بھی آتا ہے اس میں قرابت دار سب سے پہلی ترجیح میں ہونے چاہیے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے فحش چیزوں سے، فحش جوک سے، غیبت جوک سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے اور منکرات سے اور بغاوت سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ساری باتیں اس لیے نصیحت کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگوں تم اس کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ یذکرکم، اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ وادعوہ یستجب لکم، اور اسی سے دعا مانگو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ولذکر اللہ تعالی اعلیٰ، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ وہی بلند چیز ہے، برتر چیز ہے، افضل چیز ہے، مکمل چیز ہے، اہم چیز ہے، عظیم چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، مگر اس کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت ہے، وہ تمہارا تقوی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا